बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले जो है कच्चा ऑपरेशन के हवाले से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पुलिस रहीम यार खान पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। वैसे तो ये कामयाबियों का सिलसिला जो है काफ़ी अरसे से जारी है। जिस दिन से हमारे जो है एहलकारों की शहादत हुई थी, पुलिस एहलकारों की, उसके बाद से DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल की बेहतरीन जो हिकमत अमली है उसकी वजह से, और उनके कुछ अफसरान जो काबिल अफसरान हैं, उनकी वजह से जो है कच्चा में दिन ब दिन जो है पुलिस को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। आज जो कामयाबी मिली है, इससे पूरे पंजाब में जो है वो अमन और सुकून की जो है एक फिजा फैली है। ये थी एक हमारे डॉक्टर साहब आज से 20 रोज कबल डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो कि रहीम यार खान के रिहायशी हैं और गंबट अस्पताल में तैनात थे। ये गंबट की तरफ अपनी मुलाजमत की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये अगवा हो गए थे। उसके बाद रहीम यार खान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और ये रहीम यार खान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डाकुओं की जानिब से 1 करोड़ रुपए तावान जो है वो तलब किया गया था, लेकिन पुलिस ने हिकमत अमली के साथ, आपको पता है कि एहतजाज भी होते रहे, यंग डॉक्टर्स हो गए और रहीम यार खान के जो डॉक्टर हैं उनकी एक एसोसिएशन है, वो डॉक्टर इश्तियाक भट्टी साहब की क़यादत में उन्होंने भी एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होते रहे और मुतालबात होते रहे और IG पंजाब भी इसमें बड़े सीरियस से वजीर दाखिला तक, वफाकी वजीर दाखिला तक ये बात पहुंची थी और पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की, उसमें एक तशवीश की लहर थी। तो आज रहीम यार खान पुलिस को जो है वो कामयाबी हासिल हुई है और रहीम यार खान पुलिस, पंजाब पुलिस सुरखरू हुई है। आज अगवा होने वाले डॉक्टर खालिद महमूद को बाहिफाजत जो है वो ना सिर्फ बाजियाब कर लिया गया है, बल्कि उनको अगवा करने वाले अगवाकार जो थे वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस उनको ले आई है। ये मनाजिर देखें कि जब डॉक्टर खालिद महमूद बाजियाबी के बाद मलिक सलीम द्रिग SHO आबादपुर के साथ DPO ऑफिस में आए हैं, तो वो DPO को किस तरह से आकर पुरजोश अंदाज में मिले। आपने वीडियो में देखा कि डॉक्टर खालिद जो है वो बाजियाब होने के बाद DPO उमर गोंदल को जो है रिजवान उमर गोंदल को मिले हैं और आके उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, फिर बैठे हैं, गपशप हुई है, उन्होंने अपनी सारी तफसीलात बताई हैं। मलिक सलीम द्रिग जो कच्चा में कई कामयाबियां हासिल कर चुका है, उसका जो मुखबरी का सिस्टम है वो हमारी मालूमात के मुताबिक बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत, खासतौर पर क्रिमिनल्स के हवाले से उनके जो है रवाबत जो हैं, उनके जो मुखबर हैं वो इंतहाई कामयाब हैं और उनकी शोहरत भी काफ़ी महकमा पुलिस में बेहतरीन है। तो आज का ये सेहरा भी जो DPO रहीम यार खान की क़यादत में जो है ये कामयाबी हुई है, उसका सेहरा मुकम्मल तौर पर मलिक सलीम द्रिग पर जाता है। उन्होंने अपनी टीम तश्कील दी और ये जाकर इन्होंने खुफिया इतला मिलने पर सिंध से मुलक्का जो है कच्चा माच का, उस जगह से जाकर इनको डॉक्टर साहब को बाजियाब कराया है और ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को इस तरह की कामयाबियां दे और ये जो कच्चा के क्रिमिनल्स हैं, खास तौर पर जो सरदर्द बने हुए थे हुकूमत के लिए, इनकी कमर आपको पहले भी बताया था टूटती जा रही है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो पुलिस है, वो इस तरह के बेहतरीन कारनामे सर अंजाम देती रहेगी और एक दिन आएगा, हम जैसे पोलियो के हवाले से बात करते हैं, पोलियो फ्री पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह डाकू फ्री कच्चा जल्द जो है वो सामने आएगा। हमारे पास अगली खबर जो है लीजेंड शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से है। उन्होंने आज गुफ्तगू की है और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो आपको पता है कि वो बड़ा मूली को गाजर और गाजर को जो है गोभी बनाते हैं, लेकिन उनकी बातों में बड़ा वजन होता है। आज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी मुल्क में इंसाफ आएगा। इसका मतलब जिन दिनों में कोई खास चीज होने वाली हो तो तब शेख रशीद साहब ना सिर्फ मंजर आम पे आते हैं बल्कि वो खुलकर बात भी करते हैं। उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया है और समझने वालों के लिए इशारा बड़ा ही ठीक है, काफी है। नाजरीन, उन्होंने कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी जो है इनको बताएगा कि 20 कितने 20 के 100 होते हैं।
اب اس میں کوئی چھپی ڈکی بات تو ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لائی ہے اور یہ حکومت کی فیور ہوگی، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے اپنی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی ہے کہ اس حکومت کو جتنا ٹف ٹائم یہ چیف جسٹس دے گا، ان کی سوچ ہے یہ، میرے حساب سے تو یہ بنتا ہے، باقی آپ خود سوچ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف کا کہنا ہے کہ لوگ انڈے اور ٹماٹر مارتے ہیں، تو کیا لوگ ان کو پھول ماریں، ان کے لیے پھول خریدیں، جو کام انہوں نے پاکستان میں کیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سموگ کی وجہ سے جو ہے پورا کاروبار جو ہے کرونا کی طرح بالکل جو ہے وہ ختم ہوا پڑا ہے، ریسٹورنٹ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار زندگی بند ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جتنی عوام میں رنج، غم اور نفرت پھیلائی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا جی میری سیاسی زندگی میں کبھی کوئی حکومت اس قدر جو ہے وہ نہیں آئی جس نے عوام میں اتنی بے چینی اور رنج، غم اور نفرت پھیلائی ہو۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کی بات تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے۔ حلیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے، یہ فائنل کال، اب فائنل کا مطلب فائنل، انہوں نے کہا یہ فائنل کال دے دی ہے کہ 24 نومبر کو ہر حالت میں کارکنوں نے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنا ہے، وہاں دھرنا دینا ہے، اور یہ دھرنا جو ہے اس دفعہ کفن پوش دھرنا ہوگا۔ ہم نے واپس نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ مطالبات انہوں نے پہلے ہی بتا دیے تھے، ایک تو سیاسی جو اسیران ہیں، جو قیدی ہیں، ان کی رہائی، اس کے علاوہ جو ہے حقیقی جمہوریت کی بحالی، جو چوری کیا گیا مینڈیٹ 47 45 والا معاملہ ہے وہ ساری چیزیں، اور جو ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جو کی گئی ہے اس کی واپسی، یہ مین ان کی شرائط ہیں۔ اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے اور 24 نومبر کو، اور اس حوالے سے آپ یہ گفتگو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری کی سن لیں۔ سر کیا کہیں گے؟ علیمہ باجی نے اعلان کر دیا ہے تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہو رہی ہے آج بہترین، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بار واپسی ہوگی کہ دھرنا ہوگا؟ نہیں بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو، تو واپسی نہیں ہے، اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو تھینک یو۔ علی امین گنڈا پور نے جو گفتگو کی ہے اس ویڈیو میں آپ نے جو سنی، وہ بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی تیاری مکمل ہے، اور اس دفعہ میں نے پہلے اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کفن اپنا ساتھ لے کے جائیں گے، باندھ کے جائیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے، اور کارکن اپنے گھروں میں بتا کے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے ایسے واپس نہیں آنا، اپنے مطالبات پورے کر کے آنا ہے۔ اب یہ دھرنا ایک دن چلتا ہے، ایک مہینہ چلتا ہے یا ایک سال چلتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو محکمہ موسمیات کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پورا تقریباً جو ہے وہ سموگ کے اور فوگ کے جو ہے وہ زیر اثر ہے، اور حادثات بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، موٹر ویز بند ہو رہی ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک بہترین اچھی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل شام سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشن گوئی کر دی ہے، اور یہ 14 سے 16 نومبر تک پنجاب میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کون کون سی جگہ پر 14 نومبر سے جو ہے یہ کام شروع ہوگا۔ لاہور، گجرانوالہ، اس کے بعد جو ہے خوشاب اور سرگودا، میاں والی، یہاں پر جو ہے یہ بارش بتائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی، جیلم، فیصل آباد، یہاں بھی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد 15 نومبر کو بھکر، لیا، ڈی جی خان، یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے بڑا اعزاز حاصل کیا ہے، پہلا اور دوسرا نمبر پہلی دفعہ جو ہے پاکستان نے لیا ہے، اور یہ کیا کمال بات ہے کہ کوئی عالمی مقابلہ ہو رہا اور اس میں صرف پاکستان، ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں پہلے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان آیا ہو، اور وہ ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ پہلے لاہور کا نمبر پہلا رہا، اس کے بعد پہلا نمبر ملتان کا آ گیا دنیا میں، اور اس کے بعد ملتان کے بعد لاہور کا پھر دوسرا نمبر آ گیا۔ تو پہلی اور دوسری پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہی محفوظ ہیں فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں کتنے لوگ بیمار ہوئے، کتنے کو گلے کی بیماری ہوئی، بخار ہوا، سانس میں تکلیف ہوئی، پھیپھڑوں کی تکلیف ہوئی، ہسپتال بھر گئے۔
اور حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ ناکافی، تقریباً ناکافی. اسکول تو بند کر دیے گئے ہیں اور 50% جو ہے عملے کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن ہم نے کسی جگہ پہ پنجاب میں کسی ضلع میں یہ ہوتا نہیں دیکھا کہ 50% عملہ کم ہوا ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں ان پہ ہی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. اور آپ اگر M5 پہ جائیں اور جب جو ہی آپ شیر شاہ ٹول پلازا سے پہلے 1-2 کلومیٹر پہلے، تو دونوں سائیڈوں سے آپ کو بڑے بڑے جو ہے برکس کے بٹھے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور اتنا دھواں چھوڑ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. اور اسی طرح ملتان اور پھر آپ ساتھ ساتھ جاتے جائیں، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے بٹھے جو ہے چل رہے ہو کہ زگ زیگ میں ہم نے تبدیل کر دی ہیں، دھوئیں ختم کر دی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. ہمارے خانپور میں بھی ایسا ہے، رحیم یار خان میں بھی دھوئیں چھوڑنے والے بٹھے چل رہے ہیں، ڈویژن بہاولپور میں، ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں، ڈویژن ملتان میں، تمام میں یہ چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کب ہوگا اور محکمے اپنی آنکھیں کب کھولیں گی اور کاغذی جو 2 نمبر کاروائیاں کر کے جو ہے وہ رپورٹ دی جاتی ہے. میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ایک افسر کو ہم نے نشاندہی کی کہ جناب یہاں پر تجاوزات بہت زیادہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد اہلکار جو ہے وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے اور انہوں نے وہاں سے وہ تجاوزات ہٹا کر اس افسر کو جو ہے وہ تصویریں لوکیشن سمیت سینڈ کر دیں. وہ تصویریں پھر مجھے بھی مل گئیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جی مہربانی، شہریوں کی سہولت ہوئی ہے اور گزرگاہ جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن میں نے اس میں یہ مینشن کیا کہ شاید آنے والے 1 گھنٹے میں پھر یہ صورتحال قائم نہ رہے، پہلے کی طرح ہو جائے. اور عین اسی طرح ہوا ہے. 1 گھنٹے بعد اسی چوک میں، اسی جگہ پر جہاں سے اس کو صاف کر کے دکھایا گیا تھا اور لوکیشنیں بھیجی گئی تھی، وہی ریڑیاں، وہی تجاوزات وہیں پہ قائم تھیں. اور دوبارہ جب ہم نے اس افسر کو بھیجا تو شاید ان کو برا بھی لگا ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مافیا جو ہے وہ مافیا ہے. اس لیے یہ چاہیے محکمہ موسمیات اور اس کے علاوہ جو متعلقہ کام کرنے والے ادارے ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، کمشنرز ہیں، ان کو چاہیے، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں پنجاب کے، ان کو چاہیے کہ دھوئیں کا حوالہ بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ فوری طور پر کارروائی کریں اور ان کو بند کریں تاکہ یہ سموگ کا خاتمہ ہو اور لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.